یوم عاشورہ کے متعلق یہ بات آیا ہے کہ یہ یوم عاشورہ تو اس روز سے قائم ہے، محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز سے قائم کیا ہے جس روز اس دنیا کو بنایا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یوم عاشورہ کے روز آپ نے روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ آج کے روز یہودی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کر دیا تھا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اجتماعیت میں جمع کر دیا تھا۔ اس دن کو ہم اس طرح مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کہیں مستحق تو ہم، لیکن اگر میں آنے والے سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا، ان کی مخالفت کروں گا، 9 اور 10۔ اس مناسبت سے یہ 2 روزے ہیں، اس کے علاوہ یوم عاشورہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب ایک بڑا المیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی تاریخوں میں ہو گئی۔ یہ تاریخ کا المناک واقعہ ہے، اور آپ کی شہادت مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوئی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو کامل فرما دیا تھا اور وہ دین میدان عرفات میں مکمل ہو چکا تھا، اور آپ نے اس کی ایک ایک چیز کو قائم کر کے دکھا دیا تھا، اس کے اندر سب سے اہم اور سب سے زیادہ قوت والی چیز جو تھی مسلمانوں کے لیے وہ خلافت تھی۔ جبکہ اسلام کے اندر خلیفہ یا تو شورا چنتی ہے، اور یا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ کسی کا انتخاب کر جاتے ہیں، اور یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 4 یا 5 لوگوں کی کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں اور اس میں سے خلیفہ چننا ہوتا ہے جس پر امت اتفاق ہے۔ یہ چیز مٹ گئی تھی، اسی چیز کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جن کا نام تاریخ کے اندر ثبت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو اس حقیقت کے طرف لے جانے کے لیے، سوچنے کے لیے یہ نقطہ دے۔ اس خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آپ نے بیعت نہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اگر آج نواسہ رسول اس غلط چیز پر بیعت کر لیتا ہے تو قیامت کی صبح تک لوگ خلافت کی حقیقت کو سمجھ نہ سکیں گے۔ اس لیے اس خلافت کی حقیقت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنی شہادت اور پورے خاندان کی شہادت کو قبول کر لیا، اور وہ چھوٹی سی جمعیت ایک بڑے لشکر سے ٹکرائی۔ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جو کچھ امت کے اندر اس کو لے کر ہوا اور بڑھتا گیا، اور ان تمام تر حقیقتوں کو چالاک لوگوں نے بڑی آسانی سے ہٹا دیا اور اس کے جگہ پر ایک خرافات کا مجموعہ لا کر جمع کر دیا جو خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر بدرجہ کم ہو چکا۔ سینکڑوں سال کے بعد اب ہمارے سنی علماء کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سواری، یہ تاجیہ، یہ ڈھول، یہ تاشے اور یہ بینڈ باجے اور یہ لائٹنگ حرام اور ناجائز ہے۔ سینکڑوں سال کے بعد سمجھ میں آئی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج بھی تو آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئی۔
جو ڈھول، جو تاشے، جو لائٹنگ، جو گاجے، جو باجے محرم میں حرام ہوں گے، وہ عید میلاد النبی میں حرام کیوں نہیں ہوں گے؟ اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ سینکڑوں سال اور لگیں گے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ وہ چیز جس کو ابھی انہوں نے جائز ٹھہرا رکھا ہے، یہ سبیل، یہ کھچڑا، یہ فاتحہ، یہ لنگر، ابھی سینکڑوں سال لگے گا ان کو یہ بات سمجھنے میں کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ ابھی آدھی بات میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ وہ جتنا لے آئے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس محرم الحرام میں یہ 10 روزہ اس انداز میں امت مسلمہ گزارتی ہے جیسے بڑے قیمتی اور بڑے معتبر اور کیا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے دن اور رات یہ ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دراصل عید الاضحیٰ کے 10 روز کے مقابلے میں محرم کی 10 تاریخ کو رافضیوں نے اس 10 دنوں کو جاری و ساری کیا تاکہ وہ اصل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے متعلق 10 دن جو فرمائے ہیں اور بڑے معتبر ہیں اس کی اہمیت کو کم کیا۔ اب ہمارے سنی علماء کو سمجھ میں آیا کہ یہ رافضیوں اور شیعوں کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی بڑی کمی ہے، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں امت کو بتانا چاہیے کہ شیعہ کیا ہے، کس بلا کا نام ہے شیعہ، رافضی کس کو کہتے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، کس طرح انہیں پہچانا جا سکتا ہے، ان کے عمل کیا ہیں، وہ زندگی میں کیا کچھ اختیار کیے ہوئے ہیں اسلام کے نام۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، یہ واضح نہیں کریں گے، معلوم کیسے ہوگا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون، رافضی کون ہے اور بریلوی کون؟ کیسے معلوم کریں؟ تو اس لیے ابھی آدھی ادھوری بات آئی ہے، علماء اکرام کو توجہ دلا رہے ہیں ہم، بلکہ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ بات کو وہ پوری کریں، درخت کے پتے نہ جھاڑیں ورنہ یہ پتے پھر اگائیں گے۔ اس خرابی کی جڑ جہاں موجود ہے اس جڑ کو پائیں۔ لغویات میں سب سے بڑا لغو یہی ہے آج کے زمانے میں، جس میں ہر قسم کا شیطان نازل ہوتا ہے، اور غضب یہ ہے کہ عام دنوں میں جو شیاطین نازل ہوا کرتے ہیں وہ اندھیروں میں نازل ہوتے ہیں، تنہائی میں نازل ہوتے ہیں، جنگلات میں نازل ہوتے ہیں، یا ان چند شرک کے اڈوں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنے طور سے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے یا بنا لیا، وہاں نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں جو شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ تو بڑی لائٹنگ میں سجاوٹ میں نازل ہوتے ہیں، ڈھول تازے کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، لنگر اور سبیل لیے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اور تمام کام یہ شیاطین کے کام۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کو توفیق دے، ان کی قوت اور ہمت میں اضافہ کرے جنہوں نے فتوے دیے کہ مسلم عورتیں جلسے اور جلوس میں باہر نہیں نکلیں گی، تاجیہ اور سواری اور یہ بابے اور یہ ڈھول اور تاسے یہ سب شیطانی کام ہے، اس کو دیکھنا ناجائز اور حرام، یہ فتوے دیے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوت میں اضافہ کرے۔ یہ ضمنی طور سے چند باتیں تھیں جو یوم عاشورہ کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔